السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین حضرات، آج کا جو بیان ہے وہ عورتوں کے لیے بہت ہی خاص بیان ہے اور عورتیں اس بیان کو ایک بار ضرور سنیں تاکہ انہیں اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے کہ بے حیائی آخر کیا ہے اور بے حیائی کس طرح سے پھیلتی ہے۔ تو آئیے آج ہم جاننے والے ہیں بیان سے، مولانا شاکر نوری صاحب کا یہ بیان ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں بیان کو سمجھاتا ہوا چلوں بے حیائی کا فروغ کہاں کہاں سے ہو رہا ہے۔ شادی کی تقاریب کو آپ دیکھ لیجئے، اس میں ہونے والے خرافات کو دیکھ لیجئے، اس میں پہنے جانے والے لباس کو دیکھ لیجئے، تو آپ محسوس کریں گے کہ بے حیائی کی دعوت وہاں پر دی جا رہی ہے۔ بال کھلے نظر آ رہے ہیں، اوڑھنی غائب نظر آ رہی ہے، پتلے کپڑے جسم پر نظر آ رہے ہیں، شوخی نظر آ رہی ہے، پرفیوم نظر آ رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو بے حیائی کے فروغ کے لیے ہیں، بے حیائی کے عام کرنے کے لیے ہیں۔ آپ جانتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا جو ایسی خوشبو استعمال کرتی ہیں پھیلتی ہو؟ ایسی عورت کے بارے میں سرکار نے بدکار عورت فرمایا ہے، جو عورت ایسی خوشبو استعمال کر کے نکلتی ہو جس کی خوشبو پھیلتی ہو۔ ہاں، عورت خوشبو کا استعمال کر سکتی ہے، صرف اپنے شوہر کے لیے، باہر نکلتے وقت نہیں، لوگوں کے سامنے جاتے وقت نہیں، بازار میں جاتے وقت نہیں۔ عورت کو ایسی خوشبو کے استعمال کے سلسلے میں منع فرمایا گیا جس کی خوشبو پھیلتی ہو۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں اور خواتین اسلام، عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہاں سے یہ اسلام کے نئے نئے قانون لے کر آئے؟ کیا ہماری خواہشیں ہم پوری نہیں کر سکتی؟ کیا ہمارے ارمان ہم پورے نہیں کر سکتے؟ سن لو، ہر جائز ارمان کی شکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ حضور نے تمہاری خواہشات پر قدغن نہیں لگائی، اور حضور نے جو تمہیں عزت عطا فرمائی کوئی دوسرا معاشرہ تمہیں وہ عزت نہیں دے سکتا۔ حضور نے جو مقام تمہیں عطا فرمایا دنیا کا کوئی انسان وہ مقام نہیں دے سکتا۔ حضور نے جو مرتبہ تمہیں عطا فرمایا دنیا میں کوئی وہ مرتبہ عطا نہیں کر سکتا۔ آپ اٹھا کر کے دیکھیں، دنیا کے ان ملکوں کا جائزہ لیجئے جن کو فالو کر رہی ہیں آپ، اور جن کے نقش قدم پر چلنے پر فخر محسوس کر رہی ہیں، ذرا ان ملکوں کا جائزہ لیجئے تو وہاں آپ محسوس کریں گے بہن اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ اگر گھر میں داخل ہو تو بھائی کو مجال نہیں ہے کہ اپنی بہن سے پوچھ سکے کہ یہ کون ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ بہن کو کوئی غلط نظر سے دیکھے تو بھائی اس کی آنکھ نکالنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اپنی بہن کی عزت کی حفاظت کے لیے تیار ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ صدقہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کی وجہ سے بھائی کے دل کے اندر اپنی بہن کی یہ عزت اور یہ مقام محفوظ ہے۔ اللہ اکبر! مغربی دنیا میں دیکھیے، ایک کی بیوی دوسرے کے ساتھ، دوسرے کی بیوی تیسری کے ساتھ، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگ عیاشیوں میں لگے ہیں، بد کرداری میں لگے ہیں۔ آج کے شوہر کی پوزیشن یہ ہے، اگر اس کی بیوی کو کوئی آنکھ اٹھا کر کے دیکھے تو اس کی آنکھ نکالنے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ بیوی کو عزت اگر شوہر دے رہا ہے تو یہ صدقہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج اگر کوئی ماں کے قدموں کو چوم کر رات کو سو رہا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ذرا مغربی معاشرے میں دیکھ لیجئے، نہ ماں کی کوئی عزت ہے، نہ بہن کی کوئی عزت ہے، نہ بیوی کی کوئی عزت ہے۔ آج سچویشن بڑی خراب چل رہی ہے۔ اللہ اکبر! اے خواتین اسلام، تم اسلام کے احسان کو یاد کرو۔ اسلام تمہیں عزت دینا چاہتا ہے، تمہیں وقار دینا چاہتا ہے، تمہیں مرتبہ دینا چاہتا ہے، تمہیں مقام دینا چاہتا ہے، ہر اس چیز سے تم کو آراستہ کرنا چاہتا ہے جس چیز سے آراستہ ہونے کے بعد تمہاری طبیعت کو قرار کی دولت مل جائے، تمہاری طبیعت کو سکون کی دولت مل جائے۔ اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیے گا، عورت جتنی بے حیا ہوتی ہے اتنی بے قرار ہوتی ہے، اور وہ عورت جتنی باحیا ہوتی ہے اتنی باوقار اور پرسکون ہوا کرتی ہے۔ آپ دیکھیں، اگر عورت حیا کو چھوڑ دینا چاہتی ہے تو سب سے پہلے بے قراری اس کی اس طریقے سے بڑھتی نظر آئے گی کہ میں کیسی بنوں، میں کیسے ایبرو بناؤں، میں کیسے بال بناؤں، میں کیسے کپڑے پہنوں، میں کیسے میک اپ کروں، میں کیسے لوگوں کے لیے جاذب نظر بنوں۔ اسی فکر کے اندر اب وہ بن سنور کر کے گئی، سامنے والے نے کسی اور کی طرف توجہ دے دی، ڈپریشن کی شکار ہو گئی۔ لیکن اگر عورت باحیا بن کر زندگی گزارتی ہے تو وہ سوچے گی مجھ پر کسی کی نظر نہ پڑے، میں اس طریقے سے رہوں کہ باوقار رہوں، با کردار رہوں، با اخلاق رہوں۔ اللہ اکبر! وہ جہاں رہے گی
نہیں, اللہ اسے سکون کی دولت عطا کرے گا, اطمینان کی دولت عطا کرے گا. اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں. ہماری بہنوں کے لیے آج کے دور کے اندر کوئی آئیڈیل نہیں ہے جس کے نقش قدم پر چلا جائے. ان کو کسی ہیروئن کے نقش قدم پر قطعی طور پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی آرٹسٹ کے نقش قدم پر چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آج اگر تمہیں چلنا ہے تو خاتون جنت کے نقش قدم پر چلو, حضرت آسیہ کے نقش قدم پر چلو, حضرت مریم کے نقش قدم پر چلو, ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے نقش قدم پر چلو, ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلو, جن کے نقش قدم پر چلنے کے بعد تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی. آج میں آپ کو بتاؤں سب سے بڑا چیلنج اس وقت بے حیائی کا ہے. بے حیائی فروغ پا رہی ہے, بے حیائی پھیلتی جا رہی ہے, بے حیائی معاشرے میں جڑ پکڑتی جا رہی ہے. العیاذ باللہ, حالات اتنے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. اسی لیے قرآن نے کہا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. بے شک وہ لوگ جو ایمان والوں کے اندر فحاشی اور بے حیائی کے فروغ کو عام کرنے سے محبت کرتے ہوں, قرآن کہتا ہے ان کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر ذلت والا عذاب ہے. اللہ اکبر, ذلت والا عذاب. اللہ اکبر. میں بہت چپتی ہوئی بات کرنے جا رہا ہوں, بہت کڑوی بات کرنے جا رہا ہوں, لیکن اس کے سلسلے میں قرآن کی آیت بھی پیش کروں گا. آج کی نوجوان لڑکیاں کسی سے بھی آنکھ لڑا کر شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں. کبھی اسی محبت کی بنیاد پر ماں کے سامنے زبان دراز ہو جاتی ہیں, کبھی اسی محبت کی بنیاد پر باپ کی پیشانی کو خم کرانے کی کوشش کرتی ہیں اور سر جھکانے کی کوشش کرتی ہیں. اور عشق کا بھوت جب سوار ہو جاتا ہے تو ساری حدیں پھلانگ کر کے وہ رنگ ریلیاں مناتی نظر آتی ہیں, اور پھر اس کے بعد شادی کے بندھن میں بن جاتی ہیں, اور پھر اس کے بعد اپنی زندگی گزارتی ہے اور ان کے گھر بچوں کی پیدائش ہوتی ہے. اور آج بچے بڑے ہونے کے بعد بہت ساری ماؤں کو ہم نے سنا ہے جو اپنی بچیوں سے کہتی ہیں کہ بیٹی اگر کسی سے دوستی کرنی ہو تو سوچ سمجھ کے کرنا, فائنینشیل اسٹیٹس ذرا دیکھ لینا, مالدار ہو تو دوستی کرنا ورنہ غریب سے دوستی مت کرنا. مائیں ترغیب دلا رہی ہیں, مائیں تعلیم دے رہی ہیں, اور بچیاں اپنی ماں کی تعلیم پر عمل کر کے اس جانب قدم بڑھاتی ہیں. پہلے آبرو گنواتی ہیں, پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے, بعد میں چلا کے ٹیشو کی طرح استعمال کر کے پھینک دیے, نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی, اور پھر ڈپریشن کے اندر اور بیماریوں کے اندر پوری زندگی کاٹتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. آخر یہ مائیں کیوں کرتی ہیں؟ اس لیے کہ مائیں یہ تصور کرتی ہیں کہ جس بے حیائی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد ہمیں لائف پارٹنر ملا, ہمیں بھی ایسا ہی اپنی بچی کو بتانا پڑے گا. آئیے ایسوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. ایسا نہیں کہ یہ دور جاہلیت کی رسم نہیں ہے, دور جاہلیت میں ایسا ہی ہوتا تھا. قرآن کہتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشہ, وہ لوگ جو بے حیائی کے مرتکب ہوتے, جب ان کو بے حیائی سے روکا جاتا مت کرو تو کہتے قالوا وجدنا علیہا آباءنا. کیا کہتے؟ ہم نے ہمارے ماں باپ کو ایسا ہی پایا تھا. ہم نے ہمارے ماں باپ کو بے حیائی ہی پایا تھا, اس لیے ہم بے حیائی کے مرتکب ہوئے. پتا چلا ماں باپ کو بے حیا بنایا جا رہا ہے تاکہ نسلوں کی نسلیں بے حیا بن جائیں. میں جانتا ہوں ایک شخص کے بارے میں جو مجھ سے اکثر کہا کرتے تھے میرا بیٹا غلط راستے پہ جا رہا ہے, حضرت اسے آپ سنوارنے کی کوشش کیجئے, تھوڑا سا غلط آؤٹ لائن پہ ہو چکا ہے, اس کو تھوڑی سی نصیحت کیجئے. کچھ دنوں تک میں نصیحت کرتا رہا. ایک دن وہ صاحب مجھ سے کہنے لگے حضور اب نصیحت مت کیجئے گا. میں نے کہا کیوں, سدھر گیا بچہ؟ کہا نہیں حضرت, معاملہ یہ ہے
ایک دن میں نے اپنے بچے سے کہا بیٹے یہ سب چیزیں جو تم کر رہے ہو اچھی چیز نہیں ہے. تو میرے بیٹے نے پلٹ کر مجھ سے کہا تھا ابا جب آپ میری عمر کے تھے تو کیا کرتے تھے؟ اللہ. اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں میرے بیٹے سے کچھ مت کہنا. جوانی کے کیے ہوئے گناہ، جوانی کے کیے ہوئے پاپ اس وقت کانٹے بن کر کے چوبتے ہیں جب بچہ خود جوانی کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد اپنے ماں باپ کے سامنے اس قسم کے جملے استعمال کرتا ہے. اور یہ بھی دور جاہلیت کی پوزیشن ہے کہ بچہ کہے گا ہم نے ہمارے ماں باپ کو ایسا ہی کرتے پایا، قالوا وجدنا علیہا آباءنا، اور تھوڑا آگے بڑھ کر کے کہیں گے واللہ امرنا، معاذ اللہ. گویا وہ یہ سمجھیں گے کہ اللہ نے حکم دیا ہے. تو رب نے حضور سے فرمایا قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، میرے محبوب کہہ دو کہ اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. جو تم نہیں جانتے وہ کیوں بولتے ہو؟ پتا چلا جب ماں باپ بے حیائی کی دہلیز پر قدم رکھیں گے تو جوانی کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد بے حیا ہونے والا بچہ اور بے حیا ہونے والی بچی اپنے ماں باپ کے بارے میں کہے گی کہ ہم نے ان کو ایسا ہی پایا. یہی وجہ ہے کہ آج کے بچوں کے اندر حیا نظر نہیں آتی. بلکہ میری مائیں اور بہنیں غور سے سنیں، خدا کی قسم آج ہماری مائیں اور بہنیں بھی گھر میں بچوں کے سامنے ایسے کپڑے پہنتی ہیں کہ بچے کی حیا کا جنازہ نکل جائے. اور خاص طور پر بڑے شہروں کے اندر ٹی شرٹ اور جینز پہن کر گھر میں کیسے کیسے کپڑے پہن کر کے عورتیں رہتی ہیں، سمجھتی ہیں کہ جیسا دیکھا ہیرو ہیروئن کو چل پڑے اس راستے پر. اس چیز کا بھی خیال نہیں رہتا کہ میرے بچے کے سامنے میرا جسم کس طریقے سے عیاں ہو رہا ہے. عرض یہ کر رہا تھا بے حیائی اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے امت مسلمہ کے لیے. کوئی راہ نہیں چھوڑی جا رہی جہاں سے بے حیائی پھیلے نہیں. شادی بیاہ فنکشن ساری چیزوں کے اندر بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے. اور خواتین ہیں کہ بے حیائی میں سب سے آگے نکل جانا چاہتی ہیں اور بے حیائی کے سیلاب کو آج معاشرے کے اندر پھیلنے سے روکنے کی کوشش کرنے کی بجائے آج بے حیائی کو فروغ دیتی ہیں. مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے اور مجھے اس عورت کے اوپر اور اس کی عظمت پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے. آپ ذرا سیرت کا مطالعہ کریں. حیا کا اختیار کرنے والا جذبہ جو ہے وہ خواتین اور صحابیات میں کیسا تھا ذرا اس کا جائزہ لیں. اللہ اکبر. ایک صحابیہ تھی، مرگی کا مرض تھا. اللہ اکبر. اور مرگی کا جب دورہ پڑتا ہے تو سچویشن یہ ہوتی ہے آدمی خود میں نہیں رہتا. ایک مرگی کی مریضہ بارگاہ رسول میں حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے مرگی کی بیماری ہے، سرکار شفا کی دعا فرما دیں. آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے. عرض کرتی ہیں حضور آپ کے کہنے پر میں صبر کروں گی لیکن ایک دعا حضور ضرور کیجئے گا. میری بہنیں غور سے سنیں اور دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر سوچیں کیا یہ جذبہ آپ کے اندر موجود ہے؟ اللہ اکبر. مرگی کی مریضہ وہ صحابیہ آقائے کریم سے عرض کرتی ہیں حضور میں بیماری پر صبر تو کر لوں گی لیکن عرض یہ ہے کہ جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو مجھے پتہ نہیں چلتا میرے جسم کا سطر کھل رہا ہے یا نہیں کھل رہا. سرکار بس اتنی دعا فرما دیجئے کہ جب مجھے دورہ پڑے تو میں بے حجاب نہ ہو جاؤں، میرا سطر نہ کھلے. سرکار اس حال میں بھی میرا سطر چھپا ہوا رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اس کے لیے دعا بھی فرمائی اور فرمایا جس کسی کو جنتی عورت کو دیکھ
देखना हो वो इस औरत को देख ले। अल्लाह अकबर। मिर्गी के मर्द के अंदर भी जो औरत बेपर्दा होना पसंद नहीं करती थी, आज होशो हवास के अंदर बहुत बन ठन करके हमारी बहनें निकल रही हैं, बहुत बन सवर करके निकल रही हैं, लोगों को दावतें नजारा दे रही हैं, लोगों को मुतासिर कर रही हैं, नौजवान को माइल कर रही हैं। ऐसी औरतों के सिलसिले में सख्त वईद अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद है। एक दौर था कि बीमारी में भी बेपर्दा होना पसंद नहीं करती थी, आज तंदुरुस्ती में औरतें बेपर्दा हो और सोचती हैं लोग क्या सोचेंगे। आज का मॉडर्न दौर है, पता नहीं लोग क्या कहेंगे। खुदा की कसम ये बात जहन में महफूज कर लो और अच्छी तरीके से महफूज कर लो। इज्जत इस्लाम पर अमल करने में है, इस्लाम के खिलाफ अमल करने में इज्जत नहीं है। जी हक बात है, बेशक। तो बयान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर इस्लामिक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और इस बयान को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि बहुत सारे लोग इस बेहयाई से बचने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।